اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، حوصلہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ لڑائی جھگڑے میں جب دشمن کے ساتھ آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہمت سے کام کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، سستی، کاہلی اور بزدلی نہیں دکھانی، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ آیت پڑھتے ہیں، ارشاد ہے، وَكَأَيٍّ اور بہت سے، من نبی بہت سے نبی گزرے ہیں، قاتل وہ لڑے، انہوں نے لڑائی کی، جنگ کی، معہ پھر ان کے ساتھ، ربیون وہ ربیون یعنی اللہ والے نیک لوگ جو تھے وہ بھی، کثیر یعنی بہت سارے، ان کے ساتھ وہ بھی لڑے، یعنی نبیوں کے ساتھ نیک لوگوں نے بھی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ فما وہنوا اور نہ وہ سست پڑے، لما اصابہم بسبب مصیبت کے جو ان کو پڑی یا وہ تکلیفیں جو انہوں نے سہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا اور نہ ہی ان میں کمزوری پیدا ہوئی، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبدبے میں آئے، واللہ اور اللہ تعالی یحب الصابرین اللہ محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سارے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اہل اللہ نے یعنی اللہ والے نیک لوگوں نے مل کر، شامل ہو کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ انہیں جو تکلیفیں اور مصیبتیں راہ حق میں واقع ہوئیں تو انہوں نے برداشت کی اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ بزدلی دکھائی اور نہ ہی کافروں کے رعب اور دبدبے سے کمزور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ والے کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ وہن جو ہے یہاں پر ارشاد ہوا نا، فما وہنوا یعنی انہوں نے نہ کوئی وہن کیا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یعنی پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان میں بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور ان میں دنیا کی محبت نہ آئی
اور نہ ہی ان کو موت کا خوف رہا۔ انہوں نے بھرپور نبیوں کا ساتھ دیا اور دشمن سے لڑ کر کامیابی حاصل کی۔ جہاد فی سبیل اللہ کی صبر و استقامت کے ساتھ یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تلقین فرمائی ہے، خاص طور پر جنگ احد میں جو مسلمان دشمن کے اچانک حملے سے گھبرا گئے تھے اور افراتفری میں بھاگ رہے تھے اور کچھ جہاد چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، سستی اور کمزوری دکھا رہے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے تم سے پہلے اور بہت سارے لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ آپ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑو، ہمت سے کام لو۔ پچھلی امتوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے شہید بھی ہوئے اور انہوں نے قتال بھی کیا، انہوں نے دشمن سے صلح کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ تو تم کبھی نہ سوچنا، تم بہادری دکھاؤ، دشمن سے گھبراؤ نہیں، ہمت سے لڑو، ثابت قدمی کے ساتھ مصائب کا ڈٹ کر جواں مردی سے مقابلہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو ابو سفیان سے، قریش کے یعنی سردار سے امان حاصل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے جنگ احد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہمت سے، حوصلے سے، طاقت سے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو پیغام ہے یہ کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، اب مسلمان قیامت تک جو بھی دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں گے ان کو بھی پیغام ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جس طرح پچھلی امتوں نے اللہ کے جہاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمت اور حوصلے سے دشمن کا مقابلہ کیا، بزدلی نہ دکھائی، نہ گھبرائے مصیبتوں سے، اور نہ ان میں مال و اسباب کی محبت تھی اور نہ وہ موت سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا آپ بھی اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں اور وہن یعنی کہ جو دنیا کی محبت اور موت کا خوف جو ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں، اور کیونکہ یہ سستی اور کمزوری لاتا ہے تو اس لیے اپنے اندر سستی نہ لائیں، کمزوری نہ لائیں، بزدلی نہ دکھائیں، بہادری سے لڑیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، دشمن کے رعب و دبدبے میں نہ آئیں۔ انہوں نے یعنی جس طرح پچھلی امتوں کے لوگوں نے صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے، آپ بھی اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بھی سرخرو ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے کہ قیامت تک دشمنوں سے کبھی نہ گھبرانا، اللہ کی مدد پر یقین کامل کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہنا، موت سے نہ گھبرانا، کیونکہ موت کا تو وقت مقرر ہے، بس اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے رہنا اور کامیابی کی دعا کرتے رہنا، اور اس طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر شہادت بھی ہو گئی تو اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے شہید کی، اور اگر غازی واپس آئے تو انشاءاللہ اللہ عزت و اکرام سے باقی زندگی میں بھرپور مدد فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جہاد کے سلسلے میں آپ نکلیں گے، جہاد فی سبیل اللہ، تو کبھی نہیں گھبرانا، نہ بزدلی دکھانی ہے، نہ دشمن سے گھبرانا ہے، نہ دشمن کے رعب دبدبے میں آنا ہے، یہ سمجھنا کہ دشمن کے پاس تو بہت طاقت ہے، طاقت ساری اللہ کے پاس ہے،
اس لیے بزدل نہیں بننا اور صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی اور آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔